جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 92 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا علیہم السلام. محب کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں کہ محبوب کا تذکرہ کیا جائے. مجنوں کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ ریت پر لیلا کا نام کیا لکھتے ہو، ابھی مٹ جائے گا. مجنوں کہنے لگا لیلا کا نام لکھ کر تسکین پاتا ہوں. تو ہم سوچیں کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں اور ہمیں تسکین نہ ملے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. سن 6 ہجری کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم تاریخ اسلام کا انتہائی اہم واقعہ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں پیش آیا. اور ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت اور شوق کی جو چنگاری دبی ہوئی تھی، یہ خواب سنتے ہی وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے شوق نے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تاب کر دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ بروز پیر کو اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ شریف کا قصد فرمایا. آج ہماری پہلی ہیڈنگ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تو عمرے کا ہی تھا، لیکن مشرکین مکہ کی خبر رکھنا بھی ضروری تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی خبر کے لیے مکہ کی طرف روانہ فرمایا. قریش مکہ کا عزم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم مقام اسفان پر پہنچے تو حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی کہ قریش مکہ کو آپ کی خبر پہنچ چکی ہے اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کو مکہ شریف میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کے لیے مختلف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لینا.
اس اطلاع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جن قبائل نے قریش مکہ کی مدد کی ہے ہم ان سے جنگ کریں، یا آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو لوگ راستے میں حائل ہوں ان سے لڑائی کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے نکلے ہیں، کسی سے لڑائی کا ارادہ نہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہے خالد بن ولید کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مقام اسقان پر ہی تھے کہ یہ اطلاع بھی ملی کہ خالد بن ولید جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے 200 سواروں کا لشکر لے کر مقام غمیم تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ علاقہ اصفان کے بالکل قریب ہے۔ دشمن کا لشکر مسلمانوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی۔ خالد بن ولید کی پسپائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا ظہور لمحہ بلمحہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشاہدے میں تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اتنا گرد و غبار اڑا کہ کچھ نظر نہ آیا، اور وہ لشکر لے کر واپس مکہ چلا گیا۔ راستے کی تبدیلی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے نکل کر حدیبیہ کی طرف رخ کیا۔ دشوار گزار گھاٹی۔ مسلمانوں نے معروف راستہ چھوڑ کر جو راستہ اختیار کیا وہ نہایت دشوار گزار اور سخت ترین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں ہیں اور راستے کی تبدیلی کی وجہ سے مشقت کا سامنا ہے، تو اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ راستہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی اس راستے کی مشقتیں تمہیں جنت میں پہنچا دیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ رأیت الجنت فی عرض ھذا الحائط، میں نے جنت کو اس دیوار کی چوڑائی میں دیکھا ہے۔ پچھلے درس کے آخر میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد، پیالہ اور بال کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اور جنت تک جانے کا راستہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے سفر کا ہر لمحہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشوار گزار راستہ عبور کر چکے اور ہموار زمین پر پہنچے تو فرمایا، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، کہ ہم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ایسے سخت ترین راستوں سے گزر کر بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی خیال گزرا ہو کہ ہم پر یہ پریشانی کس وجہ سے آئی، اسی وجہ سے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ مقام جحفہ۔ مسلمانوں کا لشکر مقام جحفہ پر پہنچا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطبہ ارشاد فرمایا۔
جحفہ شام اور مصر کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، یعنی شام اور مصر کے لوگ یہیں سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ جحفہ وہی جگہ ہے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ مدینہ منورہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دیجئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت پراگندہ بکھرے بالوں والی مدینہ منورہ سے نکلی اور جحفہ کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کی یہی تعویل کی کہ بخار وہاں منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ معمور من اللہ، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ بدل کر حدیبیہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مقام ثنیۃ المرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اونٹنی کو اٹھانے کی غرض سے ہل ہل کہا، مگر اونٹنی اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، خلعت القصوى خلعت القصوى، اونٹنی تھک گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما خلعت القصوى وما ذاک لها خلق، یعنی اونٹنی چلنے سے تھکی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے کہ چلتے چلتے بیٹھ جائے، لیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اسے ہاتھی کے روکنے والے نے روک دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذات جس نے اصحاب فیل کو روکا تھا اسی نے اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ اصحاب فیل کو روکنے اور اونٹنی کے روکنے میں مناسبت، نیکسٹ ہیڈنگ۔ اصحاب فیل بھی حدود حرم میں اگر داخل ہوتے تو حرم شریف میں خون ریزی ہوتی، اور حدود حرم میں جنگ و قتال منع ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حدود حرم میں داخل ہوتی تو قریش مکہ روکتے اور لا محالہ قتال واقع ہوتا جو حدود حرم کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اونٹنی کو روک دیا گیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال منکشف ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہر وہ بات جو قریش کعبۃ اللہ کی حرمت اور تعظیم کے سلسلے میں مجھ سے کہیں گے میں اسے قبول کروں گا۔ یعنی پہلے جو مشورہ ہوا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور جو درمیان میں حائل ہوگا اس سے قتال کریں گے، مگر اب ارادہ بدل گیا کہ قریش مکہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے مطابق جو کہیں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ لہٰذا ارادے کے بدل جانے کے بعد جیسے ہی اونٹنی کو اشارہ فرمایا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے لگی۔ معجزہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راستے میں ایک کنویں کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بارگاہ رسالت میں پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی بہت کم تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سے تیر نکالا اور کنویں میں گاڑ دیا۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ پانی کی کمی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی اتنا ہی ہے جس قدر کہ آپ وضو فرما رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور انگلیوں مبارک سے چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔
1500 تھی اور یہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا، لیکن ہماری تعداد 1,00,000 ہوتی تب بھی وہ پانی ہمیں پورا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارنا اور پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا یہ زیادہ حیرت انگیز نہیں، کیونکہ پتھروں سے عموماً پہاڑی علاقوں سے چشمے نکلتے ہی رہتے ہیں، مگر جس میں انسانی کے گوشت سے پانی کے چشمے پھوٹنا انتہائی حیران کن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے تصوف کی بنیاد اور اس کا خلاصہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر اپنی مدت اقامت پوری کر کے اپنی زوجہ کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے، اور جب وادی سینا میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ اس کا شعلہ دیکھ کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے، انی آنست نارن۔ عام ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک میں نے دیکھی آگ، ٹھیک ہے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 7 ہے۔ لفظ آنستو انسیت سے ہے۔ خواص کے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس آگ سے انس محسوس کر رہا ہوں، محبت پا رہا ہوں۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، سورہ نمل آیت نمبر 7۔ یعنی اس آگ کے پاس جا کر یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کی چنگاری لاتا ہوں۔ طریقت کا سفر انسیت سے شروع ہوتا ہے، یہی سفر معرفت ہے۔ انسیت اور محبت ہو جاتی ہے تب خبر ملتی ہے۔ جب انسیت اور محبت خبر لاتی ہے تو اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس خبر سے جب یار کی خبر ملتی ہے تو دل میں چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ جس کے دل میں چنگاری سلگے اور وہ اس کی روشنی کو محسوس کرے تو سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ خبر پا گیا۔ جس کا دل بجھا رہے اور اسے چنگاری اور تپش نہ ملے تو سمجھو بے خبر رہا۔ جوں جوں خبر ملنا شروع ہوتی ہے ویسے ویسے چنگاری میں عشق کی آگ کے شعلے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ انس اور محبت ہے تو سمجھو انسان ہے، انس اور محبت سے محروم ہے تو سمجھو وہ انسانیت سے محروم ہے۔ لفظ انسان کی تحقیق لغت کے اصول کے مطابق لفظ انسان کا مادہ اگر الف نون سین یعنی انس ہے تو اس میں الف زائد ہے، اور اگر انسان کا مادہ نون سین یا یعنی نسیہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے بھول گیا۔ اہل لغت نے انس یعنی محبت اور نسیہ یعنی بھول گیا دونوں کو الگ کر دیا، مگر اہل معرفت کے نزدیک یا اہل محبت نے دونوں مادوں کو یکجا کر دیا۔ جیسے اگر لفظ انسان انس سے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محبت کرنے والا ہے، اگر لفظ انسان نسیہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی انسان وہ ہے کہ اس ایک اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے ماں سوا کو بھول جاتا ہے، اس کے غیر کو بھول جاتا ہے، اور وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے جس کا رب تعالی نے حکم فرمایا ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور علیحدگی اختیار کرو۔ تبتل کا مطلب ہے دنیا کو بھول جا، تبتیلا کا مطلب ہے اپنی ذات سے الگ ہو جا۔ بہرحال یہ بات چلی تھی کہ انسیت سے خبر ملی تو چنگاری بھڑکی اور اس کے غیر کو بھولتا چلا جائے تو پھر اسے وادی قربت میں لے لیا جاتا ہے۔ جب وادی قربت میں لے لیا گیا تو آواز آئی، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا حکم ہے باری تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ نعلین مبارک اتار دیجئے کیونکہ آپ وادی مقدس میں ہیں۔ چونکہ بات خواص کی ہے اس لیے آیت مبارکہ کا مطلب ہے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ سے الگ ہو جائیے، اپنی پہچان سے الگ ہو جائیے، اپنی ذات کے تعین سے الگ ہو جائیے، کیونکہ آپ وادی قربت میں آ چکے ہیں۔ انی آنستو نارن سے فخلا نعلی کا یعنی انسیت سے انخلا تک یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ تصوف کا خلاصہ درج ذیل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مفہوم حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثۃ، اے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبحت مؤمنا حقا، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فانظر ما تقول، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا، یعنی من میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو رہ رہے ہیں، خود دنیا سے نہیں نکلے مگر دنیا کو دل سے نکال دیا۔ فرائض، حقوق اور اپنی زندگی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے مگر دنیا کو دل میں نہیں بسانا۔ اور عرض کرنے لگے کہ جب سے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ اہل معرفت کے نزدیک اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب رات آتی ہے لوگ سو جاتے ہیں تو میں بیدار رہتا ہوں اور رات کی بیداری میں وادی قربت میں شراب مخمور پیتا ہوں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور اپنے رب محبوب سے سرگوشی کرتا ہوں، عشق کے جام پیتا ہوں۔ رات تو سیرابی میں گزر جاتی ہے اور جب دن چڑھتا ہے تو اس شراب مخمور کے لیے پیاسا ہو جاتا ہوں اور رات کا انتظار کرتا ہوں کہ کب رات آئے اور محبوب شراب مخمور پلائے۔ اللہ والوں کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ پھر عرض کرنے لگے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ عرش الہی کو بے نقاب دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حارثۃ عرفت، اے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تو راز کو پہچان گیا۔ دوسرے معنی میں یوں کہیں گے کہ تو عارف باللہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس حال کو تھامے رکھنا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے، آمین۔ یہاں ہمارا درس نمبر 92 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، آسانیاں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو عارف باللہ ہو گئے۔ یا اللہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفۂ راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں، ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں، اور ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی